بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں قوی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جماعت ناہم اردو لازمی، آپ کا دوسرا ٹاپک ہے نعت، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ آج کی ویڈیو میں مولانا ظفر علی خان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلاً تذکرہ کریں گے۔ چاہیں تو آپ اس کا ایک سکیچ بنا لیں یا ایک خاکہ سا بنا کر ان کے حالات زندگی کو ذہن نشین کر لیں، یا پھر اس کے مین پوائنٹس بنا لیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ مولانا ظفر علی خان، پیدائش 1874، وفات 1957، جائے ولادت قصبہ کوٹ مہرت۔ ادبی خدمات میں آپ اس کالم میں لکھیں عظیم شاعر، قدرت الکلام شاعر۔ آپ نے عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں شاعری کی، معروف شاعر تھے، نثر نگار اور صحافی تھے۔ اور اگر ان کی صحافتی خدمات دیکھیں تو آپ نے اخبار زمیندار کے مدیر رہے اور زمیندار اخبار سے آپ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ سیاسی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو تحریک آزادی کے رکن تھے اور تحفظ حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی۔ آپ کی شخصیت پر اگر تبصرہ کریں تو آپ بہترین خطیب، جاگیردار، سیاستدان اور ادیب تھے۔ آپ کی وفات 1957 میں ہوئی۔ 1957 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی پیدائش 1874 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1957 میں ہوئی۔ یہ خاکہ اگر آپ تشکیل دے دیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں تو آپ اس سے متعلق پیپر میں آنے والے ملٹیپل کوسچنز کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اہم نکات اس کے کچھ اس طرح ہوں گے۔ آپ کا نام مولانا ظفر علی خان تھا۔ نمبر 2، آپ کے دادا چودھری کرم آباد کے نام سے منسوب تھے۔ آپ کے والد چودھری سراج الدین احمد تھے اور آپ کی پیدائش کوٹ مہرت میں ہوئی۔ آپ نے اردو زبان میں اخبار زمیندار نکالا، لاہور میں اخبار پر تندہی سے کام کیا، بہت محنت کی، جس پر آپ کو بابائے صحافت کا لقب ملا۔ آپ قادر الکلام شاعر تھے، شعلہ بیاں مقرر، انشا پرداز، بے باک صحافی، مترجم اور دلیر سیاستدان تھے۔ اور اب مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے آخری لائن ہے کہ آپ کی نعت گوئی خلوص، عقیدت، جدت طبع اور قدرت بیان کا حسین امتزاج ہے۔ آپ نے نعت گوئی میں خصوصی مقام حاصل کیا اور آپ کو نامور شاعر تھے۔ آپ نے نعت گوئی میں عشق رسول کو مد نظر رکھا۔ عزیز طالبات، نعت چونکہ شعری مجموعے پر مشتمل ہے اور نعت ایسا مجموعہ ہوتا ہے، ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو شعر کی تشریح کے اصول، کسی بھی نظم یا نعت یا حمد کے اشعار کی تشریح کے لیے جو اصول جس پر ہم نے عمل کر کے تشریح کرنی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کروں گی تاکہ آپ اچھے طریقے سے تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں۔
کسی بھی شعر کی تشریح نثر کی تشریح سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ نثر میں مصنف اپنے خیالات کو چونکہ کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن نظم میں شاعر کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اختصار سے کام لینا پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شعر کی جو صورت ہوتی ہے وہ اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ نثر میں مصنف تفصیلاً اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس لیے جو نظم کا یا نعت کا، حمد کا جو شعر ہوگا وہ بعض دفعہ اشارے کنائے میں بھی ہوتا ہے اور اس کو شاعر اتنا تفصیل سے بیان نہیں کرتا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ آپ کسی بھی شعر کی ادائیگی کو درست طریقے سے کریں، اشعار کو صحیح طور پر ادا کریں اور اس کو نظم کی صحیح اور درست ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ نظم کو پڑھتے وقت ہمیں کہیں رکنا پڑتا ہے اور کہیں کم اور کہیں زیادہ زور دینا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے شعر کو 2 مرتبہ درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور اس کو دہرائیں۔ اس طرح آپ شعر کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا اصول ہے کہ آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا حوالہ متن دیں گے اور حوالہ متن میں آپ متعلقہ نظم اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ اگلا پوائنٹ، کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم شعر کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی ترتیب کو نثری صورت میں بنا لیتے ہیں، اور اس طرح جب آپ ایک شعر کو نثری ترتیب دے دیں گے تو اس کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ کہ آپ نے شعر میں موجود تمام مشکل سوالات کو معنی کے ساتھ ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کو ہم حل لغت کہتے ہیں کہ جو تشریح طلب شعر ہوتا ہے اس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے تو اس کے میننگ وہاں پہ لکھیں گے۔ میننگ اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو آپ اچھی تشریح نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ اشعار کی تشریح کے لیے حل لغت کے بعد تشریح کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نے سیاق و سباق کا حوالہ دینا مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ صرف آپ نے حوالہ متن دینا ہوتا ہے اور تشریح کرتے ہوئے متعلقہ نظم کے مجموعی نفس، مضمون، پس منظر اور مرکزی خیال کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ تشریح کو اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کسی بھی شعر، کسی بھی نظم، کسی بھی نعتیہ مجموعے اور نعت کا جو صنف ہے اس میں آپ تشریح کرنے کے لیے تشریح کے بعد پوری نظم کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے اس کا لب لباب لکھنا ہوتا ہے کہ مرکزی خیال جو ہے وہ ہر شعر کا الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ تمام اشعار جو ایک نظم یا ایک حمد یا ایک نعت میں موجود ہوتے ہیں ان کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کا الگ عنوان قائم کرنا ضروری نہیں ہوتا، تاہم اس کا تعین کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ مفید ہوتا ہے کہ آپ تعین کر کے مرکزی خیال کو واضح کریں اور شعر کی تشریح بہتر طریقے سے کر سکیں، کیونکہ مرکزی خیال ہی شعر کا بنیادی تصور ہوتا ہے جس کی تشریح وضاحت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب آ گیا ہمارا آخری پوائنٹ اور اہم نقطہ کہ تشریح ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تشریح میں شعر کے مفہوم کو خوب واضح کریں اور اسے کھول کر بیان کریں۔ صرف شعر کے ظاہری اور مختصر الفاظ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ان الفاظ کے پردے میں ہوتے ہیں، جو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اختصار سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم ان کے پیچھے ہوتا ہے، اور آپ
مختلف مثالوں، واقعات اور تجربات کی مدد سے تشریح کر سکتے ہیں، کوئی حوالہ دے سکتے ہیں اور ہم مضمون اشعار پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے حمد میں آپ کسی بھی حمد کا شعر اس میں تشریح کے دوران لکھ سکتے ہیں، اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو ضروری لگے موقع کی مناسبت سے قرآنی آیات اور احادیث کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی شعر کی تشریح میں احادیث، قرآنی آیات اور واقعات اور کسی دوسرے حمدیہ مجموعے سے حمد کا حوالہ دینے کے لیے حمدیہ شعر کو استعمال کریں گے تو آپ کی تشریح زیادہ مدلل ہو جائے گی، زیادہ مفصل اور مؤثر جامع بنا دے گا آپ کا شعر، کیونکہ آپ کسی بھی شعر کی تشریح میں جتنی ایفرٹ کریں گے، جتنا اس میں حوالے کا استعمال کریں گے اور اشعار اس میں حوالہ دے کے لکھیں گے، قرآنی آیات کا استعمال کریں گے، اور اس طرح آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اگر شعر میں کوئی علمی یا تاریخی حوالہ ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیں، اور تاکہ آپ کا شعر بہترین تشریح کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے آپ کے نعت کے شاعر مولانا ظفر علی خان کے حالات زندگی کو ڈسکس کیا، اور اشعار سے پہلے میں نے اشعار کی تشریح سے پہلے آپ کو تشریح کے اصول میں نے چیدہ بہت ہی مختصراً بیان کیے، تاکہ آپ جب بھی کسی شعر کی تشریح کریں تو آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو تشریح کے پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہے اس میں آپ کا تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہے، ہر شعر کے 2 نمبر ہیں، جس میں آپ نے شعر کا حوالہ متن دینا ہے، اس کے بعد حل لغت، پھر آپ نے اس کا مفہوم یا نثری ترتیب بنانی ہے، اور پھر تشریح لکھنی ہے۔ جب آپ ان سارے پوائنٹس کو لے کے چلیں گے تو آپ کے نمبر کہیں سے بھی نہیں کٹیں گے، اور بہترین تشریح کرنے سے آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اس کو غور سے، توجہ سے، دلچسپی سے سنیں گے اور شیئر کریں گے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔